ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پراپرٹی کے حوالے سے. ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے, جو کہ زمین لینے جاتے ہیں, اپنے گھر کی خواہش پوری کرنے جاتے ہیں, اور یہ زندگی کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ پوری زندگی بھی لگا دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی کی کوششیں کرتے ہوئے ہم اپنے ماہرین سے جو ہیں وہ رائے لے رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ صرف اور صرف پراپرٹی ڈیلر یا خریدار یا دوسرے سیلر کے حوالے سے ہی پرابلمز نہیں ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی میکنزم بنا دیا جائے اور حکومت اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے تو یہ کام بڑے آسانی سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا وسیم چوہدری صاحب, اگر حکومتیں جب یہ تبدیل ہوتی ہیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کے حوالے سے بہت سا ایک سلمپ بھی آتا ہے اور کسی وقت بہت گروم کرتی ہے. یہ جو حکومتوں کا اور لینڈ کا, یہ جسے ہم لینڈ مافیا کہتے ہیں, اس کا کٹ چھوڑ کے بارے میں ذرا تفصیلی بتائیے گا. سر میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ریونیو ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے حاصل ہوتا ہے. ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ پیسہ بھیجتے ہیں, وہ یہاں پہ پراپرٹی خریدتے ہیں, اس سے ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اس لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو انہیں ریلیف دینا چاہیے. اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ 2016 میں بھی انہوں نے ہمارے اس کاروبار پر شب خوں مارا تھا اور ہم نے اسٹرائک کی. اسٹرائک کے بعد ہم نے حوالتیں بھی کاٹیں اور اسلام آباد کے 1 مہینے میں 18 چکر FBR ہاؤس کے بھی لگائے, لیکن ہمیں کوئی خاص خاطر خواہ جو ہے نا وہ فائدہ اس گورنمنٹ نے نہیں دیا. اس کے بعد یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی, ہاں جی وہی میں پوچھنے لگا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو دور گزرا 4.25 سال کا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی میری اس حکومت میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کو ہوا. کوئی شک نہیں ہے پاکستان میں کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے سریا جو ہے اس کی اور سیمنٹ کی اور دوسری چیزوں کی جب جو سستا کیا, یا انہیں سستا تو نہیں کیا, انہیں مہنگائی کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ جی میرا اس میں کنسٹرکشن میں بڑا کام. کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہزاروں نہیں, میں لاکھوں لوگوں کا کہوں گا کہ لاکھوں لوگوں نے بینک سے لون لے کر قسطوں پر اپنے لیے, جو غریب آدمی ہے, جو سیلری پیشہ آدمی ہے, جو نوکری کرتا ہے, جو 25-50 ہزار جس کی سیلری ہے, ان لوگوں نے اپنے لیے 3 مرلے کے لاکھوں لوگوں نے پاکستان میں جو ہے نا وہ جو نیا ہاؤسنگ سکیم وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی اس سے فائدہ اٹھایا, اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ کرائے سے اپنے گھروں میں شفٹ ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. ٹھیک. اچھا امجد صاحب, اسی بات کو ہم کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا عمران خان صاحب کی جو حکومت رہی ہے اور جو اب کی حکومت ہے, اس میں کیونکہ ان کی پیچھے بھی حکومت رہی ہے, اگر مسلم لیگ نون کی حکومت میں اور PTI کی حکومت کی بات کر لیں, دونوں میں لینڈ کے حوالے سے جب بات ہم کرتے ہیں تو کیا وہ اس میں ترقی ہوئی, ان کے دور میں نون لیگ کے دور میں ترقی ہوئی یا کہ PTI کے دور میں ترقی ہوئی؟ ایسا بات آپ کی بڑی وزندار ہے, کیونکہ پاکستانی قوم کا تو کہتے ہیں نا مائی بابا ہی یہ سیاستدان ہے. انہوں نے جو کر دینا ہے, سیاہ کر دیں سفید کر دیں, قوم نے بھگتنا ہے اس کو. بات آ جاتی ہے ریئل اسٹیٹ پہ, تو ویسے تو نون لیگ سریے کے حوالے سے مشہور ہے کہ سریے میں ان کا کافی بزنس ہے اور اس کی وجہ سے کنسٹرکشن کے بزنس لانچ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایشو, مطلب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کسی بھی گورنمنٹ کی نہ فیور میں ہوں نہ مخالفت میں ہوں, میں بات کر رہا ہوں ریئل اسٹیٹ کی. ٹھیک ہے سر. اچھا, عمران خان صاحب آئے تو شروع کے 2 سال تو بہت برے گزرے, کیونکہ نیب کا تھریٹ تھا, انویسٹر ڈرا بیٹھا تھا, ایک پیسہ باہر نہیں آ رہا تھا. پھر جب انہوں نے گھروں کی اسکیم لانچ کی اور نیب کو کچھ کینڈے میں کیا, لوگوں کا خوف و ہراس ہٹایا گیا کسی طریقے سے, وہ آپ لوگوں کے علم میں ہی ہے, اور ساتھ میں اسکیم لانچ کر دی گئی. اب اس میں انویسٹر آئے نہ آئے, غریب آدمی نے تو گھر لینا ہی لینا ہے, لہٰذا انہوں نے اسکیم ایسی دے دی, صرف پلاننگ دی ہے, اس میں کچھ کنسیشن بھی ہے ایک پروجیکٹ کے تحت, یا فنڈنگ سے ہو جاتی ہے, وہ اتنا مشکل نہیں ہے. تو انہوں نے ایک فنڈنگ سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا, میرا گھر میرا پاکستان. اس سے عام لوگوں کو گھر خریدنے کا رجحان ہوا, موقع ملا جو کہ پہلے نہیں تھا.
اس میں لوگ جتنا کرایہ گھروں میں دیتے ہیں امون اسی کرایے کی قسط میں گھر مل جاتا ہے, ایڈوانس پیپر وہ کر لیں. تو اس سے جب انہوں نے وہ کیا پھر ایک دم سے عروج آیا. اب ظاہر ہے وہ اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک واضح فرق ہے کہ اس سے جو ریئل اسٹیٹ میں بوم آیا وہ اس سے پہلے نہیں تھا, چاہے کوئی گورنمنٹ بھی تھی, کوئی بھی گورنمنٹ. اچھا ہم تھوڑا سا کھل کے بات کر لیں اس حوالے سے. یہ جو ہم آتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف, جب ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک تو بہت رجحان بڑھا ہاؤسنگ سوسائٹی کا, پہلے نہیں تھا, اور ہمارے ذمہ دار جو تھے وہ زمین نہیں بیچتے تھے. ایک تو یہ وجہ آپ نے بتانی ہے. دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ والا بات ہے کہ جب ایک سوسائٹی بن جاتی ہے اور لوگ خرید لیتے ہیں, اس میں پلاٹ لے لیتے ہیں, ان کی اتنا بڑا, اب آپ نے کہا کہ جی وہ اس کا دیکھنا چاہیے, وہ یہ جب ہمارا سیکٹر پورا چل رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے خریدنا چاہتے ہیں اور خرید لیتے ہیں. لیکن انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کے پاس ابھی تک مالکان نے ان کو فروخت ہی نہیں کی. اور پھر کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایل ڈی اے بیچ میں انوالو ہوتا ہے؟ بالکل, اس میں اداروں کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ کہ ادارے جب ان کو این او سیز دیتے ہیں, اپروول دیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی, فروخت کرنے کی, تو اس میں ادارے جو ہے وہ ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. جب ادارے ان کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو انہیں اجازت کیوں دیتے ہیں؟ بالکل بھی اداروں کو اجازت نہیں دینی چاہیے. ادارے ادھر اس سائڈ پہ اجازت دے دیتے ہیں, دوسری سائڈ پہ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ مشتری و اشتہار باز. یہ سوسائٹی جو ہے وہ ایل ڈی اے سے ابھی اپرووڈ نہیں ہے, اور دوسری طرف ایل ڈی اے نے ہی انہیں ایک پیپر دیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ایل ڈی اے کو, ٹی ایم اے کو مکمل اپروول ان کو دینے کے بعد جو ہے نا وہ اجازت دینی چاہیے کہ ایڈورٹائز کر سکیں. لیکن ہمارے یہاں پہ جو میکنزم ہے وہ ایک عجیب سا بنا ہوا ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ لین دین جو ہے وہ جب تک چلتا رہے گا تو لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ ہوتا رہے گا. دیکھیے گا کہیں ایل ڈی والے آپ کے آفس ہی نہ آ جائیں. آپ نے تو اتنا واضح بتا دیا سارا کچھ. نہیں دیکھیں چوہے صاحب, اگر آپ غور کرتے ہیں تو جتنی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ان میں سے 80% جو ہیں وہ اس کو نہ تو ان کے پاس این او سی ہے, نہ ان کے پاس ایتھورائزڈ کوئی ایسی چیز ہے کہ زمین نہیں خریدی ہوئی, بلکہ یہ ہے کہ چھوٹی سی ایک ایریا انہوں نے خرید لیا اور اس کے بعد انہوں نے, یعنی مثال لیں کہ اگر 2000 پلاٹ انہوں نے خریدا ہے تو وہ 20-20 ہزار جو ہے انہوں نے فروخت کر دیا. کیا حکومت, کیا اتنا بڑا محکمہ, انہوں نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں یا انہوں نے آنکھیں بند کر دی گئی ہوتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے؟ دیکھیں, پاکستان میں ہر ادارے میں رشوت کا بازار جو ہے وہ ہر وقت گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک ادارے اپروول دینے سے پہلے ایمانداری کے ساتھ نہیں چلیں گے, جب تک لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہوتے ہیں وہ بند نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. میں یہ بڑا کلیئرلی جو ہے نا وہ کیٹیگورلی یہ بات کر رہا ہوں کہ ادارے اپروولیں, این او سی جب دیتے ہیں, ڈاکومنٹیشن ہر سوسائٹی جو اپرووڈ ہونے کے لیے آئی ہے اس کی ساری چیزیں, اس کی کمپیکٹ لینڈ دیکھیں کتنی ہے اسے, کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی ہے وہ جب اپنی جگہ ایل ڈی اے کو یا ٹی ایم اے کو یا کسی بھی ادارے سے جہاں سے بھی جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ جہاں جہاں سوسائٹیاں پورے پاکستان میں بنتی ہیں, جی ڈی اے ہے, ایف ڈی اے ہے, کے ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, اسی طرح جہاں جہاں پہ بھی سوسائٹی کی اپروول دینے والے ادارے ہیں, جب ان کے پاس کوئی بھی سوسائٹی اپنے ڈاکومنٹس لے کے آتی ہے کہ جی ہمیں اس کی اپروول چاہیے, تو اس ادارے کو وہ ڈاکومنٹیشن مکمل ہونے سے پہلے انہیں اپروول دینی ہی نہیں چاہیے. دیکھیں امجد صاحب, اگر انہی کی بات کو لے کے ہم آپ سے مشورہ لیتے ہیں کہ کیا جو یہ سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر جب اتنا, یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوتی نہیں ہے, یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اور ہر شہر میں, بلکہ جتنے بھی شہر دیکھیں وہ ایک رجحان سا بن گیا ہوا ہے. جی ایسے اب اتنی بڑی سوسائٹی ہوا کہ کبھی کبھار کوئی ایسا چیز ہو گئی, سوسائٹی بنی اور اس میں انہوں نے دھول جھونک کے آنکھوں میں یا رشوت دے کے کر لیا. اب یہ تو ایک سلسلہ ہے اور ایک قوانین بنے ہیں اور اس پہ سارے قوانین کے اوپر عمل کرنا لازم ہے, این او سی لینا لازم ہے, بلکہ وہاں کی جو پورا سیکٹر ہوتا ہے اس میں مساجد بننا, بلکہ ان کی روڈ کا کرنا, یہ ایک پورا لکھا ہوا ایک پراپر سسٹم. اب جب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر محکمہ اس پہ توجہ نہیں دیتا
اور حکومت اس کو جو ہے وہ روز اتنے بڑے جو اشتہارات ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ اس پہ فراڈ لیتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ان کو پتہ ہوتا ہے اور رشوت ستانی جو ہے وہ کھلے عام ہو رہی ہے؟ سر آپ کی بات دیکھیں، جو انہوں نے کہی اس سے انکار نہیں ہے. واٹ از دی سولوشن؟ ٹھیک ہے جی، وہی ہے. انگلش کی ایک مثال ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ مواقع انسان کو چور بناتے ہیں. صحیح. موقع ہوگا تو کوئی چوری کرے گا، موقع ہی نہ دیں. کیسے نہ دیں؟ اس سوال کا جواب میں پہلے بھی دے گیا ہوں بیانے والے چیپٹر میں. صحیح. میں نے کہا تھا بیانہ آن لائن کر دیں، ہر فائل آن لائن کر دیں. صحیح. بھائی موبائل کی دکان ساجے ماجے تاجے کی 10-20 ہزار کی دکان ہے، 4 سموں کی ڈیوائسیں پڑی ہوئی ہیں، 4 کمپنیز کی ڈیوائسیں پڑی ہیں. کیا کوئی ڈیوائس نہیں بن سکتی جو بیانہ نامہ اپلوڈ کر دے یا اس کا ریکارڈ مینٹین کر دے، فائل کا ریکارڈ مینٹین کر دے؟ صحیح ہے. تو فائلوں کو بھی اسی کیٹیگری میں لے آئیں کہ ہر فائل کا ریکارڈ گورنمنٹ کو جائے. نہیں امجد صاحب، وہ فائل تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے اگر ایک وہ جو ان کا سٹارٹ ہے وہ دروازہ بناتے ہوئے وہ سولوشن آپ نہیں کر سکیں گے. میں آپ کی بات فالو کر گیا ہوں. کیسے نہیں کر سکیں گے؟ میں چھوٹا سا، کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا، میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، بہت سے معاملات ہیں اس لینڈ کے حوالے سے، کیوں مسائل اتنے پیچیدہ ہو گئے ہوئے ہیں اور ان پیچیدگیوں کو کیسے حل کرنا ہے. اسی لیے ہم نے اپنے ماہرین کو یہاں پہ بلایا اور ہم ان پیچیدگیوں کو حل کرنے کی طرف ضرور جائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.